السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس انفارمیشنل ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں استھما یعنی دمہ پر۔ دمہ ہوتا کیا ہے؟ دمے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ دمہ کیا ہے؟ دمہ جو ہے یہ سانس کی ایک بیماری ہے، سانس کا ایک پرابلم ہے کہ اس میں انسان کو اپنے وجود کو آکسیجن پوری کرنے کے لیے بڑا تیز سانس لینا پڑتا ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ استھما ایسی بیماری ہے کہ اس میں پھیپھڑوں میں موجود جو ہوا کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں سوزش آ جاتی ہے، اور ہوا کی یہ جو باریک نالیاں ہیں جنہیں برونکیول کہتے ہیں، ان کی سوزش کی وجہ سے اور ان نالیوں کے اطراف کے عضلات میں کھنچاؤ پیدا ہونے سے سانس لینے میں دقت آتی ہے اور کھانسی کا دورہ بھی پڑتا ہے۔ اس مرض میں بعض اوقات مریض لیٹ نہیں سکتا، یہ دورے وقتاً فوقتاً پڑتے ہیں اور ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ یہ مرض مریض کو کافی پریشان کرتی ہے۔ اصل میں اس میں انسان کے وجود کو جو درکار آکسیجن ہوتی ہے وہ اسے مکمل نہیں مل رہی ہوتی، اور اس مرض میں چونکہ یہ مرض پھیپھڑوں کے متعلق ہے، پھیپھڑوں میں کسی بھی طرح کی کوئی انفلیمیشن، کوئی سوزش، کوئی کھنچاؤ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ قدرت کا وینٹیلیٹر ہے کہ مریض کو کھانسی آتی ہے، جس کھانسی کے جھٹکے سے یہ جو اکڑاؤ اور دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے یہ کسی حد تک فلیکسیبل ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت نے انسان کے امیون سسٹم میں یہ قوت رکھی ہے۔ اب اگر اس کی ادویات کی بات کی جائے تو ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے دمے کے حملے کی صورت میں ایپیکاک جو میڈیسن ہے وہ 3x سے 30 تک جس پوٹنسی میں بھی حاصل ہو اس کا ایک قطرہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے وقفے کی صورت میں مریض کو شدید حملے کے وقت دیا جا سکتا ہے، جس سے انشاءاللہ فوری طور پر انسان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ مرض کسی میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر ہوتا ہے یا پھر یہ ٹھنڈ لگ جانے سے انسان کو ہوتا ہے۔ اگر یہ مرض ملیریا کے بعد لاحق ہو تو اس کے لیے بلاٹا اور انٹیلس مدر ٹنکچر کے 2-3 قطرے ہر 2-3 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں، اس سے یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اگر مرض کے شدید دباؤ میں مریض کو اٹھ کر بیٹھ جانا پڑے، سانس لینے کے لیے بے تابی سے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے، تو اس کے لیے کاربوویج جو ہے یہ 30 تک کوئی 1-2 خوراکیں دی جا سکتی ہیں، جس سے انشاءاللہ فوری ریلیف ہو جائے گا۔ اور اگر ٹائم پیریڈ میں یہ مرض آدھی رات کے بعد شدت اختیار کرے، مریض بستر پر لیٹ نہیں سکتا، ٹھنڈے پسینے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس، صبح 3-4 بجے دمے کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی یہ مرض رات 12-1 بجے شروع ہوتا ہے اور 3-4 بجے تک شدید ہوتا ہے، تو اس حالت میں آرسینیکم البم 30 جو ہے وہ دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دی جا سکتی ہے، اور کچھ عرصہ استعمال کروانے کے بعد مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ مرض رات 11-12 بجے شدت اختیار کرے، اس کے ساتھ خشک کھانسی ہو جو لیٹنے سے بڑھ جائے، ناک سے نزلہ بہے، مریض کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے حلق میں کوئی شے اٹک گئی ہو، جس کے ساتھ دم گھٹ رہا ہے، مریض کو چھینکیں بھی آتی ہیں، تو ایرلیا 30 یا 6 سے
6 سے 30 تک جو بھی پوٹنسی میسر ہو وہ دن میں 2-3 مرتبہ مریض کو استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی کچھ عرصہ استعمال کروانے سے جو ہے مریض کو افاقہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مرض پرانا ہو تو اس کے لیے بیسیلینم یا ٹیوبرکلینم کی ہفتہ وار ایک خوراک مریض کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں۔ اور اسی طرح بایو کیمک ادویات میں نیٹرومیور 6X، نیٹرم فاس 6X، میگنیشیا فاس 6X، کالی فاس 6X، ان چاروں ادویات کا مرکب تیار کر کے حملے کے دوران ہر نصف گھنٹے کے وقفے سے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کروایا جا سکتا ہے، اس سے بھی مریض کو ریلیف مل جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ تھی ویورز آج کی انفارمیشنل ویڈیو، ملے گی انشاءاللہ ایک نئی انفارمیشنل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔